کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں؟ وہی چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. قرآن کو سکھانا شروع کرتے ہیں نماز سے. قرآن کے کل الفاظ 78,000 ہیں. اگر ہم اس میں سے 50% تقریباً اس کورس کے ذریعے کور کر لیں تو اوسطاً آپ 50% الفاظ سیکھ لیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے. میں عبدالعزیز عبدالرحیم اس کورس کے ساتھ حاضر ہوں سبق نمبر 24 کو لے کر. اس سبق میں ہم کچھ متفرق آیات سیکھیں گے، گرامر میں کچھ ضمائر سیکھیں گے اور ایک دلچسپ نقطہ شوق. سب سے پہلے ہم متفرقات کو لیتے ہیں. پہلا ٹکڑا ہے آیت کا ھذا من فضل ربی. ھذا من فضل ربی. ھذا یہ، من یعنی سے، فضل ہے، ربی میرے رب کا. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. بالکل سادہ ہے اور اکثر ہمارے گھروں میں لکھا ہوا ہوتا ہے. بلکہ دلچسپ بات یہ ہے یا افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس آیت کو پورا نہیں لگاتے. اس لیے کہ اگر آپ اس آیت کے بقیہ ٹکڑے کو دیکھیں، اس آیت کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ آیت گھروں پر یا دکانوں پر لکھی نظر آتی ہے. اس آیت کے بقیہ ٹکڑے کو بھی اگر ہم لکھیں تو بہت اچھی بات ہو. یہ سلیمان علیہ السلام کا قول ہے جس میں انہوں نے کہا تھا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے مجھے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں، ناشکری کرتا ہوں. یہ پورا ٹکڑا ہم لکھ کر لگائیں تو اور بھی فائدہ ہوگا اس کا انشاءاللہ. ھذا من فضل ربی لیبلونی، تاکہ مجھے آزمائے. یہ فضل جو اس کا ہے یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تاکہ مجھے آزمائے. اشکر، کہ میں کیا شکر کرتا ہوں اس کا، ام اکفر، یا کفر کرتا ہوں. دوسرا ٹکڑا ہے حدیث کا. لو تفتح عمل الشیطان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعنی اگر، تفتح کھولتی ہے، لو کی بات کھولتی ہے، یا لو کا کلمہ، کلمۃ مؤنث ہے، یعنی لو کی بات، لو تفتح کھولتی ہے، تفتح ہی تفتح وہ کھولتی ہے، لو تفتح لو کی بات، اگر کی بات کھولتی ہے عمل الشیطان، شیطان کے عمل کو، یعنی شیطان کے عمل کے دروازے کو. یعنی انسان کو اگر مگر نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. آپ ہرگز مت یہ کہیے کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر میں وہاں جاتا، اگر میں، یہ سب بکواس ہے، بیکار باتیں ہیں، شیطانی دروازہ ہے. یا اگر ہم کو شروع سے معلوم ہوتا تو ہم قرآن اچھی طرح پڑھتے. اور اب کیا ارادہ ہے یہ بتائیے، اب کیا ارادہ ہے، کل سے کیا پلان ہے، آج سے کیا پلان ہے، اگلے ہفتے کا کیا پلان ہے. موجود کی، حاضر کی بات کیجیے. تو لو تفتح عمل الشیطان، اگر کی بات کھولتی ہے شیطان کا دروازہ. الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے. الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے. السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پر، ہم سب جانتے ہیں. اسی طرح ہم نے ہو اور ہا سمجھانے کے لیے مثال لی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا. ابو بکر راضی ہو اللہ ان سے، عائشہ رضی اللہ عنہا راضی ہو اللہ ان سے. ہو مرد کے لیے، ہا عورت کے لیے. یہ سارے ٹکڑے پہلے آ چکے ہیں لیکن سبق کے تحت، لفظی ترجمے کے تحت نہیں آئے تھے، اس لیے ہم اس کو یہاں پر دہرا رہے ہیں. اسی طرح قبر کا پہلا سوال یا قبر کے پہلے دو سوال کیا ہیں؟ من ربک، کون ہے تیرا رب. من ربک، کون ہے تیرا رب. ما دینک، کیا ہے تیرا دین. ما دینک، کیا ہے تیرا دین. تیسرا جملہ عامی عربی سے لیا ہوا ہے. کیف حالک، کیسا حال ہے آپ کا، یا لوگ کیف الحال بھی کہتے ہیں. کیف حالک،
کیسا حال ہے آپ کا. کیف یعنی کیسا, اور بیچ میں آئے تو جیسا. یاد رکھیے, من شروع میں آئے تو کون, بیچ میں آئے تو جو. جسٹ لائک انگلش, ہو شروع میں آئے تو کون, ہو بیچ میں آئے تو جو. ما یعنی نہیں بھی ہے اور کیا بھی ہے. کیا شروع میں آئے, بیچ میں آئے تو جو, من شر ما خلق. اسی طرح کیفا شروع میں آئے تو کیسا, اور بیچ میں آئے تو جیسا. کم ہاذا کتنے میں ہے یہ. کہیں بھی آپ دکان پہ جائیں گے تو پوچھیں گے سامان کتنے میں ہے, کم ہاذا. میں تو مزاحاً کہتا ہوں کہ جب آپ کام سے یا عمرے حج کے نیت سے یا کسی اور وجہ سے کسی عرب ملک میں جائیں, آپ دکان پر جائیں گے پوچھیں گے کم ہاذا کتنے میں ہے یہ. قیمت پوچھ کر پھر اردو والا کم کرنا چاہیے. عربی میں کم کتنا ہے اور اردو میں کم یعنی کم کرنا ہے. تو کم ہاذا پوچھ کر کم کرنا ہے. کم ہاذا کتنے میں ہے یہ. کم ریال عندک, کم فلوس عندک. فلوس بالکل عامی عربی ہے. کتنے پیسے ہیں عندک آپ کے پاس. عندک آپ کے پاس, عندہ یعنی پاس, عامی عربی سے. یہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے. اسی طرح کم ہاذا یا کیف الحال کیف حالک, یہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے. انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. ہم کو کہہ دیا گیا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی ہم کسی کام کا ارادہ ظاہر کریں تو ہم کہیں گے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. میں پوری کوشش کروں گا, لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی بھی ہمارے ساتھ ہو تو وہ کام ہو سکتا ہے انشاءاللہ. ملک الموت, موت کا فرشتہ. ہماری سب کی اس دنیا میں آخری ملاقات اسی فرشتے سے ہوگی. ملک الموت, اس کی ملاقات کو بھول نہیں سکتے. موت کا فرشتہ جو ہماری روحوں کو قبض کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بھی صحیح ہو. یہ کورس کا بھی خاتمہ اسی ٹکڑے پر ہے, یعنی ٹیکسٹ والا. اس کے بعد صرف ریویژن یا کچھ نصیحتیں یا کچھ باتیں باقی ہیں. ناظرین, ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم ابھی حاضر ہوئے. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین, وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. کچھ متفرق ٹکڑے باقی رہ گئے ہیں. ہم پریکٹس کرتے ہیں ان متفرق ٹکڑوں کی جو ہم نے اس سبق میں پڑھے ہیں. ہذا من فضل ربی. ہذا یہ, من فضلی فضل سے ہے, من فضلی فضل سے ہے. ربی میرے رب کے, ربی میرے رب کے. ہذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے, یہ فضل سے ہے میرے رب کے. ترجمہ کیجئے, ہذا یہ, من فضل فضل سے, ربی میرے رب کے. ہذا من فضل ربی, یہ فضل سے ہے میرے رب کے. دوسرا ٹکڑا ہے حدیث کا. لو تفتح عمل الشیطان. لو یعنی اگر, لو یعنی اگر, اگر کی بات تفتح کھولتی ہے. ہوا یفتح وہ کھولتا ہے, ہی تفتح وہ کھولتی ہے. یعنی اگر کا کلمہ, کلمتون مؤنث ہے تو اگر کی بات کھولتی ہے, تفتح کھولتی ہے. عمل الشیطان, شیطان کا دروازہ, شیطان کا عمل, شیطان کا دروازہ, یہ شیطان کے عمل کا دروازہ. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ لو اگر, تفتح کھولتی ہے, اگر کی بات کھولتی ہے. عمل الشیطان شیطان کے عمل کا دروازہ یا شیطان کے عمل کو. لو تفتح عمل الشیطان, اگر کی بات کھولتی ہے شیطان کے عمل کا دروازہ یا شیطان کے عمل کو. الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ نماز, خیر بہتر ہے, من النوم نیند سے, نماز بہتر ہے نیند سے. ترجمہ کیجئے, الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے. الصلاۃ خیر من النوم, نماز بہتر ہے نیند سے. السلام علیکم, سلامتی ہو آپ پر. میں نہیں سمجھتا, اس کی پریکٹس چاہیے. اسی طرح ہم نے سیکھا تھا عنہ اور عنہا, ہو اور ہا یاد رکھنے کے لیے, جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ و عائشہ رضی اللہ عنہا, راضی ہو اللہ آپ سے, ان سے اور ان سے, مرد کے لیے عورت کے لیے. اسی طرح ہم نے سیکھا تھا قبر کا پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک, کون ہے
تیرا رب. من یعنی کون. ربک تیرا رب. من ربک تیرا رب کون؟ تیرا رب کون ہے یا کون ہے تیرا رب. ما دینک. ما یعنی کیا. دینک تیرا رب. ما دینک. تیرا رب کیا؟ کیف الحال. کیسا ہے؟ کیسا ہے حال. کیف حالک. کیف کیسے ہے. حالک تیرا حال یا آپ کا حال. کیف حالک کیسا ہے آپ کا حال. کم ہادا کتنے میں ہے یہ. کم یعنی کتنے میں. ہادا یہ. کم ہادا کتنے میں ہے یہ. کم یعنی کتنے میں. ہادا یہ. کم ہادا کتنے میں ہے یہ. یعنی آپ جب خریداری کرنے جائیں تو صاحب پوچھتے ہیں قیمت کیا ہے اس کی. کم ہادا. کم فلوس عندک. کم ریال عندک. کم دراہم عندک. کم یعنی کتنے. فلوس سلانگ ہے پیسے. عندک آپ کے پاس. عندک یعنی آپ کے پاس. ہم نے عندک یاد دلانے کے لیے یہ مثال لی ہے. عندہ یعنی پاس. کم فلوس عندک یا کم ریال عندک کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس. اور کم روپیہ عندک کتنے روپیے ہیں آپ کے پاس. انشاءاللہ. ان کا مطلب اگر. شاء اللہ اللہ چاہے. انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. اور آخری ٹکڑا ہے ملک الموت. آخری میں شاید اسی سے بات ہوگی. ملک الموت موت کا فرشتہ. ملک الموت موت کا فرشتہ. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں آج ہم 6 الفاظ سیکھیں گے. ہذا ہؤلائی ذالک اولئک الذی الذین. بس یہ 6 الفاظ. یہ 6 الفاظ قرآن کریم میں 2286 بار آئے ہیں. انتہائی قیمتی ہیں اور میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو TPI کے ذریعے کریں. ہذا یہ یعنی مثلا ہذا کتاب. میرے پاس یہاں نیچے کتاب رکھی ہوئی ہے. میں کہوں گا ہذا کتاب. ہذا یہ. یا تصور کیجئے آپ کے پاس ایک کتاب ہے. ہؤلائی کتب. یہ کتابیں ہیں. ہؤلائی یہ سب. ذالک وہ. ادھر ہمارا TPI کے حساب سے ہوا بیٹھا ہوا ہے. سامنے آپ بیٹھے ہیں انت تو ہم بیچ میں رکھیں گے ذالک وہ. ادھر ہوا ہے سامنے انت ہے بیچ میں ذالک. اولئک وہ سب. اولئک وہ سب. چاروں انگلیاں اسی طرف. وہ سب. الذی وہ جو. الذی وہ جو. ہم یاد دلاتے ہوئے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے الذی وہ جو. صرف اشارے کے لیے یاد رکھنے کے لیے. اور الذین وہ سب جو. پلورل اوپر کی طرف. وہ سب جو. الذین وہ سب جو. تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں. ہم پریکٹس کریں گے ان 6 الفاظ کی. بہت ہی قیمتی الفاظ ہیں. آپ خود دیکھ سکتے ہیں 2286 بار. ہذا یہ. جب آپ ہذا بتائیں گے تو نیچے کی طرف اشارہ کریں گے ایک انگلی سے. ہذا یہ. ہؤلائی یہ سب. ہؤلائی یہ سب. ذالک وہ. ذالک وہ. اولئک وہ سب. اولئک وہ سب. الذی وہ جو. الذی وہ جو. الذین وہ سب جو. الذین وہ سب جو. ہذا یہ. ہؤلائی یہ سب. ذالک وہ. اولئک وہ سب. الذی وہ جو. الذین وہ سب جو. پھر سے ایک بار. ہذا یہ. ہؤلائی یہ سب. ذالک وہ. اولئک وہ سب. الذی وہ جو. الذین وہ سب جو. چلیے ہم صرف عربی میں کہتے ہیں اس کو. ہذا ہؤلائی. ہذا ہؤلائی. ذالک اولئک. ذالک اولئک. الذی الذین. الذی الذین. میں آپ کے سامنے 5 بار دہراتا ہوں اس کو تاکہ یہ پکا ہو جائے. 2286 بار آنے والے الفاظ بہت ہی قیمتی ہیں. ویسے بھی عام زندگی میں بھی بہت کام کے الفاظ ہیں. ہذا ہؤلائی. ذالک اولئک. الذی الذین. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم ابھی حاضر ہوئے. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اب ہم آتے ہیں
نقطۂ تعلیم کی طرف. نقطۂ تعلیم میں آپ کو ایک دلچسپ مثال دینا چاہتا ہوں. کئی سال پہلے میں نے ڈزنی ورلڈ میں ٹائم مشین میں سفر کیا تھا. ڈزنی ورلڈ میں ایک رائڈ ہے ٹائم مشین کی. ٹائم مشین بیسیکلی ہے کیا؟ ایک کار ہے جس میں آپ بیٹھتے ہیں, ایک بڑا ہال ہے جس کے اندر سارے اسکرینز لگے ہیں, ہال میں اندھیرا ہی رہتا ہے. جب آپ کار میں بیٹھتے ہیں اور کار شروع ہوتی ہے تو ہال میں کچھ اس طرح سے پروجیکشن کیا جاتا ہے 3 ڈائمینشنل کہ ایسا لگتا ہے اب آپ آسمانوں میں اڑنا شروع کر دیا, آپ آسمانوں میں اڑ رہے ہیں. کچھ دیر بعد وہ کار ستاروں سیاروں سے گزرتے ہوئے پھر زمین کی طرف آتی ہے. زمین میں آپ پرانے دور میں چلے جاتے ہیں ڈائنوسارز کے, اور آپ ڈائنوسارز کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے, جنگلوں میں سے گزرتے ہوئے, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ واقعی ان میں سے گزر رہے ہیں. سیمولیشن کچھ اتنا اسٹرانگ بنایا گیا ہے, بہت ہی اسپیشل رائڈ ہے. گزرتے ہوئے گویا پھر آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تقریباً 3 منٹ کی یہ رائڈ ہے مختلف موڈز میں. لیکن میں یہاں کچھ اور چیز کہنا چاہ رہا ہوں. جب آپ قرآن کریم کھولتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب کھولتے ہیں, تو یہ کتاب کتاب المستور ہے, لکھی ہوئی کتاب ہے. اور ساری کائنات, یہ ساری دنیا, یہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. یہ کتاب المنظور ہے, یہ اوپن بک ہے, یہ دیکھی جانے والی کتاب ہے. کتاب المستور جو بات کرتی ہے وہ آپ ساری تفصیل آپ کتاب المنظور میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیونکہ یہ کائنات اسی نے بنائی ہے. اس میں کس طرح رہنا ہے, کون سی چیز کس لیے بنائی ہے, سب اس نے بتا دیا ہے. اچھے لوگوں سے کیسے رہنا چاہیے, برے لوگوں سے واسطہ پڑے تو کیسے ان کی برائی دور کرنا چاہیے, یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. تو اگر آپ قرآن کو کھولیں تو ساری کائنات گویا آپ کو ریئل 3D مووی بن جاتی ہے. میں مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النبا میں, الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا, والجبال اوتادا, اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا, وخلقناکم ازواجا, اور تم کو جوڑے جوڑے پیدا نہیں کیا, وجعلنا نومکم سباتا, تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ نہیں بنایا, وجعلنا اللیل لباسا, رات کو لباس بنایا, وجعلنا النہار معاشا, دن کو معاش کا ذریعہ بنایا, وبنینا فوقکم سبعا شدادا, تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے, وجعلنا سراجا وہاجا, ایک دہکتا ہوا چراغ یعنی سورج بنایا. آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ, وانزلنا من المعصرات, آپ جائیے زمین سے لے کر پہاڑوں سے ہوتے ہوئے آسمان میں جائیے, سیر کیجیے, اور نیچے آئیے, وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا, ہم نے بادلوں سے موسلا دھار بارش برسائی, پانی برسایا. آگے فرماتا ہے, لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا, تاکہ ہم اس سے دانوں کو, غلوں کو اگائیں, سارے نباتات پلانٹیشنز کو اگائیں. وجنات الفافا, زوم آؤٹ کر دیجئے آپ, سارے باغات کو, گھنے باغات کو ہم نے اگایا. کس نے اگایا؟ اللہ تعالیٰ نے. وہ سیر کرا رہا ہے آپ کو ساری دنیا کی کہ یہ میری دنیا ہے, یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. اور آگے کہا, یہ تو ہوا اسپیس کی سیر. اب ٹائم کی سیر پہ چلیے, آپ وقت کی سیر پر, فیوچر میں چلیے. ان یوم الفصل کان میقاتا, بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے. یوم ینفخ فی الصور, اس دن سور پھونکا جائے گا. فتأتون افواجا, تم فوج در فوج چلے آؤ گے اپنی قبروں سے اٹھ کر, سارے مردے اٹھ کر آ جائیں گے. وفتحت السماء فكانت ابواب, آسمان کھول دیا جائے گا, دروازے ہو کر رہ جائے گا. وسيرت الجبال فكانت سرابا, پہاڑ چلائے جائیں گے, سراب کی مانند ہو کے رہ جائیں گے. آگے اور چلیے. ان جہنم كانت مرصادا, جہنم گھات کی جگہ ہے. للطاغین مآبا, سرکشوں کا ٹھکانہ ہے, جو بدماش تھے اس دنیا میں, ظلم کرتے تھے, اللہ کا انکار کرتے تھے, اس کو نہیں مانتے تھے, لوگوں کو ستاتے تھے, ساروں کا ٹھکانہ ہے, وہاں عذاب ہوگا ان کے لیے. جنت میں چلیے آپ. ان للمتقین مفازا, متقیوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کام کرتے رہے, کامیابی ہے. حدائق واعنابا, باغات ہیں, انگور ہیں, بے شمار قسم کی چیزیں ہیں, نعمتیں ہیں. ہسٹری میں آئیے, پیچھے چلیے, دوسری صورت میں, هل اتاک حدیث موسیٰ, کیا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ, جب اس کے رب نے پکارا طور کی مقدس وادی میں. اذهب الی فرعون انہ طغیٰ, فرعون کی طرف جاؤ,
وہ سرکش ہو گیا ہے. چلتے جائیے آپ ہسٹری میں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں فرعون کے دربار میں, دعوت پیش کرتے ہیں, اکڑ جاتا ہے, وہ سرکشی کرتا ہے, آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو, اس کے ساتھیوں کو, سب کو سمندر میں ڈبا دیتا ہے. یہ تفکراتی اور وقت اور فاصلے کا ٹائم اینڈ اسپیس اینڈ انٹلیکچوئل سفر آپ روزانہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, اور شرط یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں, عربی سیکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. اسی پر ہم اس سبق کو ختم کرتے ہیں, اس شارٹ کورس کے. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. عبدالعزیز عبدالرحیم کو بھی اجازت دیجئے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 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 صلی اللہ علی محمد.